یا تو اعتراف کر لے ہم سب کھوتے ہیں، یا تو پھر اعتراف کر لے ہمیں گمراہ کیا جائے. دونوں میں سے ایک باتیں ضرور ہو سکتی ہیں. تواری یوتھیا جیالہ یہ کچھ کہا جاتا ہے. یہی کچھ کہا جاتا ہے. پیسہ آپ کہاں سے لا کے دیں گے؟ سب سے پہلے یہ سوال کریں. تو جہاں 10 روپے خرچ کیے جائیں گے وہاں سے آپ سے 1000 روپے وصول کیے جائیں گے. آج وہ تناور درخت بن گئے طاقتور، عوام وہیں کی وہیں بھوکی. مجھے ایک ویڈیو کلپ لا کے دکھا دیں. نہیں بتایا سر، سچ ہے بات، نہیں بتایا، کسی نے بھی نہیں بتایا. تو ہماری عوام تو بیچاری ویسے ہی ہے کہ جہاں لگاؤ آؤ بریانی کی پلیٹ کھا لو تو وہ لگ جاتی ہے وہاں پہ. کیا آپ اپنی یوتھ کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ. ناظرین، ہمیں آج تک کبھی اتنی انفارمیشنز ملی نہیں ہے کہ ہماری پاکستان میں کتنے قسم کے وسائل ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو یوٹیلائز کریں تو کبھی ہمیں کسی کے آگے جناب ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں بتایا گیا جی ووٹ دو آپ کو روٹی مل جائے گی، ووٹ دو آپ کو 10,000 مل جائے گا، ووٹ دو آپ کو یہ مل جائے گا، جی سڑک دے دیں گے آپ کی، یہاں پہ انڈر پاس بنا دیں گے، آپ کو یونیورسٹی دے دیں گے، جبکہ یہ سارے دعوے جھوٹے ہوتے ہیں. لیکن جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاکستان کو وسائل ملے ہوئے، جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں کبھی ہمیں ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا. ایون مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کس کس قسم کی معدنیات، کس کس قسم کے منرلز ہمارے پاکستان میں موجود ہیں کہ جس کو اگر ہم یوٹیلائز کریں تو جناب ہمیں کبھی کسی سے قرضہ بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو سندھ کے منسٹر جناب وزیر معدنیات میر خدا بخش ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کیونکہ یہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک جناب اپنا انیشیٹو لیا کہ میں عوام کو ایجوکیٹ کروں گا، جو کہ بات مجھے بڑی پرسنلی پسند آئی کہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس اس قسم کے وسائل ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ کرم. احسان آپ بتائیں کیا؟ الحمدللہ. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر مجھے بتائیے گا سب سے پہلے جو عوام کو جاننی ہے ایک بات جو کہ مجھے بھی جاننی ہے، ہمارے پاکستان میں کس کس قسم کے منرلز ہیں، کیا معدنیات ہیں کہ جن کو اگر ہم یوٹیلائز کریں تو ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اور جس شہر سے یہ نکلتی ہیں وہاں کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ سب سے پہلے تو آپ نے ایک شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ووٹ دیں تو آپ کو سڑکیں دی جائیں گی، آپ کو روٹی دیا جائے گا، مکان دیا جائے گا، آپ کو یہ ترقی دی جائے گی. سب سے پہلے یا تو پاکستان کا ہر نوجوان بشمول میرے یا تو اعتراف کر لے ہم سب کھوتے ہیں، یا تو پھر اعتراف کر لے ہمیں گمراہ کیا جائے. دونوں میں سے ایک باتیں ضرور ہو سکتی ہیں. کبھی بھی ہم جسے منتخب کرتے ہیں تو کوئی جو ہے وہ جیالہ ہے، تو میرے خیال میں کوئی تو وہ کیا میرے خیال میں کوئی فالو کرتا ہے کس پارٹی کو، کوئی میرے خیال میں الگ الگ اپنے پٹواری یوتھیا جیالہ یہ کچھ کہا جاتا ہے. یہی کچھ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کبھی اس جس کو فالو کرتے ہیں، جسے اپنا فالوور سمجھتے ہیں، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل بندہ ہو، ایم این اے، ایم پی ہو، منسٹر ہو، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، چاہے وہ جو ہے عمران صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، کبھی سوال کیا، کبھی پوچھا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کون سی علادین کی چراغ ہے، کون سا فارمولہ ہے جس سے آپ ہمیں گھر بنا کے دیں گے، روٹیاں بنا کے دیں گے، سڑک دیں گے، پیسہ آپ کہاں سے لا کے دیں گے؟ سب سے پہلے یہ سوال کریں. ورنہ اپنی تعلیمی ڈگریاں آپ لوگ جلا دیں، بشمول میرے جلا دیں. ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ہمیں کوئی کہتا سڑک دوں گا تو سڑک دیں. آپ نے کبھی یہ سوال کرنے کی جرت کی، کبھی یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ بھائی آپ ہمیں سب کچھ دیں گے، پیسہ کہاں سے لائیں گے، کیا طریقہ ہے؟ فارمولہ بھی تو ہمیں شیئر کریں نا. ہمیں عوام ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. بھائی قرض دے کے آپ کو ایک چیز دی جائے گی اور پھر آپ کو اگر سڑک دی جائے گی، گٹر کا نالا ایک دیا جائے گا قرض کی بنیاد پر، تو جہاں 10 روپے خرچ کیے جائیں گے وہاں سے آپ سے 1000 روپے وصول کیے جائیں گے. سر آئی ایم ایف کے پاس جا کے بار بار بھیک مانگنی پڑتی ہے، گھر کی مرغی دال برابر ہوئی ہوئی ہے. وجہ یہ نا کہ دیکھیں نا بھائی، جب تک ہمیں کیا کیا گیا ہے، میں نے ایک شروع میں کافی بات کی کہ ہمیں ہمیشہ کمزور رکھا گیا ہے. دیکھیں نا، حکمرانی ہمیشہ کمزوروں پہ کی جا سکتی ہے. بالکل بالکل. باشعور اگر ہمارا ایک نوجوان جو ہے اپنی انرجی جو سڑکوں پہ ضائع کر رہا ہے کسی بھی لیڈر کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، ملک کو کوئی نہیں نکالے گا. یہ آج ان کی سیاست دیکھ لینا، انہوں نے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے شروعات اکیلے کی. میاں صاحب تھے اکیلے، انہوں نے شروعات کی، سیاست پارٹی بنائی. زرداری صاحب محترمہ بینظیر سے لے کے بھٹو سے لے کے مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب سے لے کے عمران خان سے لے کے، یہ سارے کے سارے آج وہ تناور درخت بن گئے طاقتور، عوام وہیں کی وہیں بھوکی ہے. پاکستان آگے نہیں بڑھا، یہ لوگ تو بہت بڑے بڑے درخت بن چکے ہیں لیکن پاکستان وہی ہے، بلکہ پاکستان مزید کمزور ہو گیا. پاکستان کو کمزور بنانے بھی عوام کا ہاتھ ہے، طاقتور بنانے میں بھی عوام کا ہاتھ ہوگا اگر عوام اپنا صحیح سوال کرے. جس طرح شعور کا ایک ہوتا ہے نا، مجھے یاد نہیں ہے، میرے خیال میں وہ ایک ہم نے یہ ایک اس طرف میں نہیں لے کے جاؤں گا پھر ورنہ اس کو مذہبی رنگ دیا جائے گا، لیکن اگزامپل کے طور پہ
وہ ایک ہم نے فلم دیکھی تھی تو وہ سارے کوئی پنڈت بھی کھڑے تھے, مولوی بھی کھڑے تھے, تو سارے کے سارے کوئی پادری کھڑے تھے, تو ان سے عوام نے جو ہے نا وہ سوال کرنا شروع کر دیا. تو کم از کم اب اپنے عواموں کو اتنے سال 76 سال ووٹ دے دیا, اب ان سے سوال بھی کریں. سوال بہت ضروری ہے, جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ سوال کریں. سر سوال نہیں کرتے. دیکھیں اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ جو نیشن یا کوئی ایک فرد واحد یا کوئی بھی جب تک اپنی حالت خود نہیں بدلتا, اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. ایسا ہی ایسا ہی. سر اب یہ مجھے بتائیں کہ جو منرلز ہیں, جو معدنیات ہیں, جو سندھ میں ہے, بے شک وہ کہیں پہ بھی ہے, چاروں صوبوں میں بھرا پڑا ہے ہمارا پورا پاکستان. ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے جی بہت وسائل ہے, لیکن ان کو نکالیں گے کیسے, وہ کہاں کہاں پہ ہیں, کس کس قسم کی ہے, اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بھائی جس نے آ کے بتایا نا آج تک ٹی وی پہ, مجھے ایک ویڈیو کلپ لا کے دکھا دیں. نہیں بتایا سر, سچ ہے بات, نہیں بتایا, کسی نے بھی نہیں بتایا. اور ہاں یہ بات کی ہوگی کہ وسائل ہیں, بھائی یہ تو ہم بچپن میں بھی پڑھ رہے ہیں, اور وسائل کے نام بھی تو بتاؤ. بالکل, یہ نام نہیں, مجھے نہیں پتا, انہوں کو 10 نام تک نہیں پتا کس کا کیا استعمال ہوتا ہے. اب میں بہت بڑی چیزیں, صرف آپ کو 2 چیزیں بتا دوں. دیکھیں آپ کے پاس موبائل اور لیپ ٹاپ ہے نا, آپ کی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دوڑ ہے, اور اس کے بعد جو دوڑ ہے وہ ہے آپ کی سیمی کنڈکٹر. اس سے بڑا آپ کا جو دوڑ ہے آپ کا وہ ہے نیٹ, جسے آپ استعمال کرتے ہیں. اس کے بغیر تو آپ پہیا جام ہے نا, آپ زیرو, مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کا موبائل, آپ کا لیپ ٹاپ جو بنتا ہے وہ سلیکا, کاپر, جو ہے باکسائٹ, اور آپ کا سلیکا, مطلب ان مختلف چیزوں سے, ٹھیک ہے, آپ کا یہ لیپ ٹاپ اور آپ کی یہ چیزیں بنتی ہیں. اور پھر آپ کا جو ہے جتنی بھی گاڑیاں ہیں آپ کی, یا گھروں کے اندر جو ہے وہ سریا استعمال ہے, وہ آپ کا سارا آئرن اور سے بنتا ہے. تو ایک ایک چیز میں بیان کروں تو بہت زیادہ ہے, سمندر ہے سر. ہمارے اندر کوالٹی ہے, ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں. گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں, کمپیوٹر موبائل ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہم اور چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری ہم بنا کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جس چیز سے چائنا گاڑیاں بناتا ہے, جاپان گاڑیاں بناتا ہے, چائنا الیکٹرانک آلات بناتا ہے, وہ سارا فارمولا, وہ سارا منرل, وہ کچن کا سامان ہمارے پاس موجود ہے. یہ زندگی میں پہلی دفعہ میں آپ سے سن رہا ہوں. یقین کریں کہ مجھے خود نہیں پتا تھا. تو ہماری عوام تو بیچاری ویسے ہی ہے کہ جہاں لگاؤ, آؤ بریانی کی پلیٹ کھا لو, تو وہ لگ جاتی ہے وہاں پہ. یار میں ابھی تھوڑی دیر میں پہلے بیٹھے تھے, گفتگو ہو رہی تھی, بڑی اچھی بات ہوئی تھی. ہمارا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں بھائی, اب حامد میر جیسے بڑے صحافی, وہ کہتے ہیں بڑے صحافی بن گئے, ارشاد بٹی ہیں یا شاہ زیب ہیں, وہ سارا دن میاں نے وہ کیا, زرداری نے وہ کیا, بلانے نے وہ کیا, اس سے فرصت ملی نہیں, ڈراموں میں لگا دیا, اس سے فرصت ملی نہیں, گانوں میں لگا دیا, اس سے فلم نہیں, اسپورٹ میں لگا دیا. بالکل. کیا آپ اپنی یوتھ کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ آپ سائنس پہ کتنا دے رہے ہیں, آپ آئی ٹی پہ کتنا دے رہے ہیں, آپ ایجوکیٹڈ کتنا کر رہے ہیں؟ سارا کا سارا وہ آپ کا جو اسٹریم میڈیا سارا کا سارا بزنس کر رہا ہے, اسی میں سب لگے ہوئے ہیں سر. تھمبنیلز یہ لگا لو, ویورشپ آ جائے گی. بھائی آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہمارا پاکستان یہاں کھڑا کہاں ہوا ہے آج؟ نہیں, یہ سارا اپنا بزنس کی, بس اپنے آپ کو, جس نے سیاسی طور پہ مضبوط کرنا ہے وہ سیاسی طور پہ مضبوط کر رہا ہے. جس اینکر زیادہ بڑا بننا ہے, اس نے تہلکہ مچا دینا ہے, تو وہ بڑا اینکر بن جائے گا. ہمارا خیالات, ہماری چیزیں یہ ہیں. اور مجھے اگر کچھ کھانا ہے تو مجھے فلاں ایم پی ایم این اے کی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ غلامی کرنی ہوگی, تو میں 2 وقت کی روٹی یا میں پٹے والی نوکری لے کے غلام بن جاؤں گا. سر آپ کی جو منسٹری ہے وہ تو یہ کچھ میرے خیال سے دنوں میں اب ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے ایک نیا وزیر آئے گا معدنیات کا. مجھے بتائیں کہ جیسے اتنے سال عوام کو اندھا رکھا گیا کہ بھائی کوئی وسائل نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے جی, ہو رہے ہیں, کہیں سے تیل نکل آیا جی, اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے, جیسے آپ نے آگے پردے اٹھائے ہیں کہ بھائی یہ قسم کے ہمارے پاس منرلز ہیں جس کے بل پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے پاکستان کے حالات ہم چینج کر سکتے ہیں. اب آگے آئیں گے وہی روٹین دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی. آپ جو آواز یہ اٹھا رہے ہیں, کیا یہ جاری رکھیں گے یا اس میں آپ کی اب کیا آگے ورکنگ ہے, آپ کا کیا پرپز ہے؟ دیکھیں میں انشاءاللہ اس منسٹری کے بعد ان چیزوں کو لے کے چلوں گا, اور جو میں 12 کہہ چکا ہوں, اپنی جو ہماری عوام ہے پاکستان کی, ہمارے جو یوتھ ہے, نوجوان ہیں, ان کے ساتھ نکل کے, بلکہ ہم جو ہے انشاءاللہ ایک اویئرنیس پروگرام بھی چلائیں گے, اور ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے, چاہے ہمیں اس کے لیے سڑکوں پہ بھی نکلنا پڑے, معدنیات کے استعمال پہ, جو کہ ایک نوجوان کا حق ہے. بالکل. دیکھیں جابس کریٹ ایک دم نہیں ہوں گی, باتوں سے نہیں ہوتی, آپ کو اس کے لیے انڈسٹریز لگانی پڑتی ہے, اور انڈسٹریز کو لگانے کے لیے کوئی پروڈکٹ بنانا پڑتا ہے. انڈسٹری 4 دیواریاں گھما کے وہ پیسہ کوئی خرچ نہیں کرے گا, اس کے لیے پروڈکٹ بنائے گا. پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی, کچن میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. بالکل. تو میں انشاءاللہ آفٹر منسٹری بھی اس چیز کے لیے میں جنگ لڑتا رہوں گا.
इंशाल्लाह जी ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं ये कहता हूँ कि ये प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त हुआ और मुझे भी बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हमारी आवाम को और मेरे समेत, बल्कि हम सबके समेत भाई, किसी को पता ही नहीं था कि हमारे पास किस किस किस्म के वसाइल हैं कि जिनके ज़रिए हमारी भी तरक्की हो सकती है। जो लोग बेरोज़गार हैं, हज़ारों लाखों नौकरियाँ निकल सकती हैं, हज़ारों लोगों के घरों के चूल्हे जल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि अपने पेटों से अब ऊपर बढ़ के सोचना कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीज़ें बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। और बहुत जो है वो कम समझे कि जो कर्ज अरबों खरबों के लेते हैं, समझे हज़ारों पे आ जाएंगे, हज़ारों से एक दिन फिर ख़त्म हो जाएगा, हमें कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करना पड़ेगा, अब पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना पड़ेगा। जो हमारे लोग जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो हमारा पाकिस्तान इस टाइम क्राइसिस में है, अब पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए काम करना पड़ेगा। और आप जैसे नौजवान जो है वो आगे बढ़ेंगे, मिनिस्ट्री लेवल पे आएंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, तो हमें भी कुछ पता चलेगा कि भाई अब ये सारा मामला है। क्योंकि देखिए बुजुर्ग, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अपने बुजुर्गों की, लेकिन हमें इतना एजुकेट माजरत के साथ नहीं किया गया। अपनी कुर्सियों के मजे लिए गए हैं, इक़्तिदारों के मजे लिए गए हैं, लेकिन नौजवानों को अंधा रखा गया कि आओ भाई बिरयानी की लेग पीस वाली प्लेट है, ये खाओ और हमें वोट दो और हमारी खिदमत करो। अब इन सब चीज़ों से बाला तो रोके सोचना पड़ेगा और हमारे पाकिस्तान के लिए सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक दिन इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि हमारा पाकिस्तान बुलंदियों को छुएगा, आसमानों को छुएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।